وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، ان کی اپنی قوم کو دعوت اور جواب میں قوم کا رویہ جاری و ساری ہے. آیت نمبر 26 سے شروع کرتے ہیں. فآمن لہ لوط، اللہ فرماتے ہیں فآمن پس ایمان لائے لہو ان کے لیے لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر لوط علیہ السلام ایمان لائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دی، تو اب اتنی دعوت، اتنی کوشش اور اتنی شفقت اور بہت زیادہ محنت کے باوجود حضرت لوط ہی ایمان لائے اور کوئی ایمان نہ لایا. وقال انی مہاجر الی ربی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی کیونکہ قوم والوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی، شہید کرنے کی، جلانے کی کوشش کی تھی. باپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتا تھا کہ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میرے گھر سے نکل جاؤ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اب وہاں عراق، جو ان کا جنوبی عراق بابل جہاں وہ رہتے تھے، اب وہاں رہنا ان کے لیے ممکن نہ رہا اور ان کو پھر ہجرت کرنی پڑی. اللہ نے ایسے حالات میں ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے مومن بندو، میری زمین بڑی وسیع ہے، بس میری ہی عبادت کرو. تو اگر اللہ کی عبادت میں رکاوٹیں آ جائیں اور دعوت دینا اور یہ چیزیں مشکل ہو جائیں تو پھر ہجرت کرنی پڑتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں. یعنی وہ پھر اب انہوں نے شام کی طرف ہجرت کی، اور اس ہجرت میں ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام وہ بھی شریک تھے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ پہلے یہ ہجرت مصر کی طرف ہوئی اور پھر مصر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام شام آ گئے اور حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ وہاں سے اردن، سدوم اور عامورہ بستیاں وہاں چلے گئے تھے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی. یہاں ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر لوط ایمان لائے، اور بعض احادیث میں ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ اس جگہ اس بستی میں داخل ہوئے جہاں بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو غلط ارادے سے اپنے پاس بلایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو کہا کہ آپ نے بادشاہ کو یہ بتانا ہے کہ آپ میری بہن ہیں. تو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا کہ اس وقت زمین پر میرے اور تمہارے علاوہ اور کوئی بھی مومن نہیں ہے، تو تم میری دینی بہن بھی لگتی ہو، تو بادشاہ سے کہنا کہ تم میری بہن ہو. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہاں ذکر ہے حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے، اور اس حدیث میں ذکر ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صرف حضرت سارہ ایمان لائیں. تو یہ تھوڑا سا ٹکراؤ محسوس ہو رہا ہے دونوں باتوں میں. تو بہرحال یہ جو حدیث ہے یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور یہ صحیح مسلم میں بھی ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4378 ہے. اس حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا سوائے 3 جھوٹ کے، جن میں سے 2 اللہ کے راہ میں تھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح مسلم کی روایت ہے. 2 اللہ کی راہ میں تھے. ایک جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے کہا تھا، قوم والوں نے کہا کہ چلو آج میلے کا دن ہے تو تم بھی ہمارے ساتھ چلو. حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا میں بیمار ہوں، جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ صافات میں ہے. اور دوسرا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تھے تو قوم والے نے پوچھا کہ بت کس نے توڑے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ بت جو ہیں یہ اس بڑے نے توڑے ہیں، حالانکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود توڑے تھے. تو یہ اصل میں قوم کو سمجھانے کے لیے تھا. یہ سورہ انبیاء میں موجود ہے. تو 2 جھوٹ تو یہ تھے، اور تیسرا جو ہے وہ حضرت سارہ کے بارے میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ایک جابر بادشاہ کے ملک میں گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت سارہ بھی تھیں، اور حضرت سارہ جو ہیں وہ سب سے خوبصورت بھی تھیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا ان ھذا الجبار ان یعلم انک امرأتی، اگر اس جابر شخص نے یہ جان لیا، اگر اس بادشاہ نے جان لیا کہ آپ میری بیوی ہیں، یغلبنی علیکی، تو وہ تمہارے ذریعے مجھ پر غالب آنے کی کوشش کرے گا. فإن سألکی، اگر اس نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کون ہیں، فأخبریہ انک اختی، تو آپ انہیں بیان کرنا کہ آپ میری بہن ہیں. فإنک اختی فی الاسلام، کیونکہ آپ اسلام میں میری بہن ہیں. فإنی لا اعلم فی الارض مسلما غیری وغیرک، تو اس وقت دنیا میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی مسلم نہیں ہے، صرف ہم 2 مسلمان ہیں. جی میں وہی ذکر کر رہا ہوں نا، اسی پہ بات ہی کر رہا ہوں. اب یہاں ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم پر حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے، اور یہاں صحیح مسلم کی روایت میں محسوس ہو رہا ہے کہ صرف حضرت سارہ ہی ایمان لائیں. حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں کہ، اور یہ صحیح روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی اس کے بارے میں اشارہ موجود ہے، اور صحیح مسلم کی روایت آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے. بادشاہ نے حضرت سارہ کے ساتھ برے فعل کا ارادہ کیا، لیکن وہ بادشاہ حضرت سارہ پر قابو نہیں پا سکا. اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی اور بادشاہ کو محسوس ہو گیا کہ ان کی اللہ کی طرف سے مدد ہے. پھر بادشاہ نے جو ہے وہ ایک لونڈی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی حضرت سارہ کو ہبہ میں دے دی. ان کا نام ہاجر تھا، تو حضرت سارہ نے وہ حضرت ابراہیم کو ہبہ کر دی. تو بہرحال یہ صحیح حدیث ہے. تو اب اس حدیث سے محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صرف حضرت سارہ ایمان لائیں جو ان کی بیوی تھیں، پہلی بیوی. حضرت ہاجر تو حضرت سارہ کی گویا کہ لونڈی تھیں. حضرت سارہ نے وہ حضرت ابراہیم کو ہبہ کر دی، حضرت ابراہیم نے ان سے شادی کر لی، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گویا کہ دوسری بیوی تھیں. تو حضرت سارہ کے بارے میں حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں کہ اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت لوط ایمان لائے. امام ابن کثیر نے تو اس حدیث کا مفہوم یہ بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں وہ جو حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی، تو وہاں وہ جو مسلمان کا ذکر ہے اس سے مراد مسلمان جوڑا ہے، اس سے مراد مسلمان نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ بات جوڑے کی ہو رہی ہے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اپنی بیوی سے مخاطب ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم بادشاہ کو یہ ذکر کرنا کہ تم میری بہن ہو، کیونکہ اس وقت روئے زمین پہ میرے اور تمہارے علاوہ کوئی مسلمان یعنی مسلمان جوڑا. امام ابن کثیر نے یہ تطبیق بیان کی ہے. اب یہاں جو قرآن کریم میں صرف حضرت لوط کا ذکر ہے، یہاں تو حضرت سارہ کا ذکر بھی نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت ابراہیم کی شادی وغیرہ سے پہلے کا واقعہ ہو، شادی وغیرہ کا واقعہ بعد میں پیش آیا ہو، واللہ عالم. تو بہرحال وہ حدیث کی اور اس آیت کی تطبیق تو یہ ہے کہ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان ہے وہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے وہاں مراد مسلمان جوڑا ہے. اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی مسلمان جوڑا نہیں ہے، یہ مراد ہے، واللہ عالم.
ہاں جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعض علماء نے، بعض مورخین نے 3 بیان کی، بعض نے 4 بھی بیان کی ہیں۔ بہرحال یہاں جو ہے وہ سوال یہ تھا کہ حضرت ابراہیم، اللہ فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر لوط ایمان لائے۔ اس سے محسوس ہوتا ہے اور کوئی ایمان نہیں لایا، یعنی جس وقت کی یہ بات ہو رہی ہے، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی، شاید اس وقت تک حضرت لوط ہی ایمان لائے، باقی واقعات جو ہیں یہ اس کے بعد کے ہیں۔ اور وہ حدیث کا مفہوم امام ابن کثیر بہت بڑے محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، حدیث پر بھی ان کی بہت بڑی کتاب ہے، تو وہ اس حدیث کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں مسلمان جوڑا مراد ہے۔ روئے زمین پر اس وقت واحد مسلمان جوڑا تھا حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کا۔ حضرت سارہ ان کی دینی بہن بھی تھی۔ یہاں وہ جو 3 جھوٹ والی بات ہے، میں وضاحت بھی کر دوں، بعض لوگ یہ 3 جھوٹ والی حدیث پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدیق نبی کہا گیا ہے، تو یہ 3 جھوٹ والی بات جو ہے یہ کیسی ہے؟ یہ 3 یہاں جھوٹ سے مراد اصل میں جو عام جھوٹ ہوتا ہے، جو دنیاوی مفادات کے لیے بولا جاتا ہے، وہ جھوٹ مراد نہیں ہے۔ کئی دفعہ کلاس میں بات ہوئی ہے، یہاں توریہ مراد ہے۔ سننے والوں کو تو خلاف واقعہ بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، لیکن جو بات کرنے والا ہے اس کی بات کا کوئی نہ کوئی محل ٹھیک بھی ہوتا ہے، وہ ایک لحاظ سے بات ٹھیک کر رہا ہوتا ہے بات کرنے والا، سننے والے کو بات خلاف واقعہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم کو، حضرت سارہ کو اپنے بہن قرار دینا یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی توجیہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ تم میری اسلامی بہن ہو۔ باقی جو ہے وہ اس جابر بادشاہ نے اس سے خلاف واقعہ بات سمجھی ہو، اس نے حضرت سارہ کو حضرت ابراہیم کی بہن سمجھا ہو، بیوی نہ سمجھا ہو، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ تو یہ توریہ اور وہ جو باقی 2 ہیں وہ تو ہیں ہی اللہ کے بارے میں، تو یہ وہ قابل مذمت جھوٹ نہیں ہے جس کی احادیث وغیرہ میں، قرآن کریم وغیرہ میں بڑی مذمت آئی ہے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور وہ جو جھوٹ کی مذمت ہے شریعت میں، تو وہ اس توریہ اور اللہ کی راہ میں ہوں، اس کے بارے میں نہیں ہے۔ وہ جو دنیاوی مفادات وغیرہ کے لیے بات بھی جھوٹ ہوتی ہے، کرنے والا بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اور اگلے بندے کو بھی خلاف واقعہ بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کرنے والا اپنی طرف سے جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، وہ جو بات کر رہا ہوتا ہے اس کی بات ٹھیک ہوتی ہے ایک پہلو سے، سننے والے کو جو ہے خلاف واقعہ بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، اور جب اس کا مقصد جو ہے وہ نیک ہو پیچھے، تو بات تو بالکل ہی چینج ہو جاتی ہے۔ بلکہ اگر ایک بندہ بالکل خلاف واقعہ بات کرے اور اس کا مقصد نیک ہے، کسی کی صلح کرانا مقصود ہے، اور وہ خلاف واقعہ بات کرے، تو ایسے بندے کو جھوٹا کہتے ہی نہیں ہے حدیث مبارکہ کے مطابق۔ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو شخص لوگوں میں صلح کرواتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہی نہیں۔ صلح کراتے ہوئے ایک بندہ خلاف واقعہ بات کہہ سکتا ہے، اور اس خلاف واقعہ بات کو جھوٹ کہیں گے ہی نہیں۔ کیوں جھوٹ نہیں کہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول خیرا وینمی خیرا، وہ بات بھی اچھی کر رہا ہے اور اچھائی کو بھی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ چاہے وہ جو ہے وہ خلاف واقعہ بات کرے، چاہے وہ غلط بات کرے، صلح کرانے کے لیے دو لوگوں میں صلح کراتے وہ کہے فلاں بندہ تو تمہارے بارے میں اچھی بات کر رہا تھا، حالانکہ اس نے اچھی بات نہ بھی کی ہو۔ ایک بندہ جو ہے وہ یہ بات کہہ دے کہ فلاں بندہ تمہارے بارے میں اچھی بات کر رہا تھا، اور دوسرے بندے کا دل نرم ہو جائے اور ان کی آپس میں صلح ہو جائے، تو یہ تو جھوٹ ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اس حدیث پر، یہ تو حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، اور ان احادیث مبارکہ پر اعتراض کرنا کسی طور پہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی اجازت موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ بات کہی ہے، اور اس کا صحیح احادیث مبارکہ میں ذکر بھی ہے، اور ایسی بعض باتیں جو ہیں ہمیں ہماری شریعت میں بھی ملتی ہیں۔ جیسے ابھی میں نے صلح والی بات بتائی ہے آپ کو، صحیح حدیث ہے یہ، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو میں نے حدیث بیان کی ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود فرما رہے ہیں کہ ایسا بندہ جھوٹا ہے ہی نہیں، اور یہ چیز قابل مذمت نہیں ہے کہ ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا، جو لوگوں میں صلح کروا رہا ہے وہ جھوٹا ہے ہی نہیں، وہ تو اچھی بات کو بڑھاوا دے رہا ہے، ینمی کہتے ہیں بڑھاوا دینے کو، وہ تو اچھی بات پھیلا رہا ہے اور اچھی بات کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ حضرت ابو بکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہجرت کر رہے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، تو راستے میں قریش مکہ تو تلاش کر رہے تھے، 100 اونٹوں کا اعلان تھا۔ کسی نے پوچھا حضرت ابو بکر صدیق سے کہ آپ لوگ کون ہیں؟ اس کو شک ہوا کہ کہیں یہ وہ تو نہیں ہے، بڑی تیزی سے جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے سے پہلے،
ہم ایک اجنبی رستے پر جا رہے ہیں، رستے سے بھٹک رہے ہیں، اور یہ میرے گائیڈ ہیں جو مجھے رستہ بتا رہے ہیں۔ وہاں یہ بات عام تھی کہ جب کوئی لوگ اجنبی رستے سے ایک معروف رستے سے ہٹ کر غیر معروف رستے سے جاتے تو غیر معروف رستے پر ان کو کسی گائیڈ کی ضرورت ہوتی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑی عقل مندی سے فوراً بات سنبھالتے ہوئے کہا کہ اس کو شک نہ پڑ جائے کہ کہیں یہ وہی تو نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق جن کو ہم تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بڑی عقل مندی سے فرمایا کہ یہ میرے گائیڈ ہیں اور یہ مجھے رستہ بتا رہے ہیں، مجھے رستہ نہیں مل رہا تو یہ میرے گائیڈ ہیں۔ وہ بندہ مطمئن ہو کے آگے پیچھے ہو گیا۔ اب کہنے کو یہ بھی خلاف واقعہ بات تھی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ تم نے قول سدید نہیں کیا، تم نے سچ بات نہیں کی۔ تو یہ توریہ جو ہے یہ جائز ہوتا ہے ایسے حالات میں، خاص طور پہ جب اس کا مقصد نیک ہو تو اس کا ایک پہلو بھی صحیح ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا مطلب تھا، حضرت ابوبکر صدیق چاہ رہے تھے کہ یہ میرے گائیڈ ہیں دین کے اعتبار سے، یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ رستہ دکھانے والے ہیں جب کہیں رستہ بھول جاتے ہیں۔ ایک پہلو صحیح تھا اس بات کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تینوں باتیں ہیں، تینوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صحیح پہلو بھی موجود ہے۔ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میں بیمار ہوں، اس مراد وہ جو ذہنی تشویش اور وہ جو ذہنی ٹینشن تھی قوم کے کفر وغیرہ پر، اور وہ جو انہوں نے جو ہے وہ بڑے بت کے بارے میں کہا تھا اس نے توڑے ہیں، اس نے ان بتوں کو توڑا ہے، تو وہ بات سمجھانے کے لیے، اور بڑے بت کے پاس کلہاڑا رکھا تھا تو قوم کو بات سمجھانے کے لیے، تاکہ قوم کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ ہم ان بتوں سے پوچھیں یا یہ بت کچھ بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو، یہ بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے۔ تو بہرحال یہ توریہ ہے، تو یہ اس کی شریعت کے اندر ایسے حالات میں اجازت موجود ہے۔ آپ کچھ کہنے لگے تھے؟ جی اس کا ایک پہلو صحیح موجود ہے، وہ گائیڈ تھے، لیکن وہ سب کے لیے گائیڈ ہے، لیکن وہ جو مخاطب تھا اس کو کچھ اور سمجھ آئی۔ بالکل یہ حضرت ابراہیم کا جو حضرت سارہ کو اپنی بہن کہنا ہے وہ بالکل یہی چیز ہے۔ حضرت ابراہیم کا ان کو اپنی بہن کہنا ایک پہلو سے صحیح ہے، لیکن بادشاہ کو کچھ اور سمجھ آئی۔ بادشاہ نے سمجھا کہ وہ بیوی نہیں ہے، وہ ان کی بہن ہے۔ جی وہ اصل میں کہتے ہیں کہ کوئی دہریہ تھا، اس کے ساتھ جو ہے وہ مناظرہ تھا، تو لیٹ ہو گئے، تو کہا میں اس لیے لیٹ ہوا ہوں کہ رستے میں کشتی کوئی نہیں تھی دریا پار کرنے کے لیے، میں نے ویٹ کیا، ویٹ کرتے کرتے جو ہے نا وہ میں نے دیکھا خود بخود درخت ٹوٹا اور اس کی لکڑیاں خود بخود جو ہے وہ تختے کی صورت میں بنی اور خود بخود ایک کشتی تیار ہوئی، تو میں اس کشتی میں پھر مجھے آنے میں لیٹ ہو گئی۔ تو وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہنے لگے کہ جب یہ کشتی خود بخود نہیں بن سکتی چھوٹی سی چیز، تو اتنی بڑی کائنات اتنے دقیق سسٹم کے ساتھ جو ہے کیسے خود بخود بن سکتی ہے؟ تو بہرحال کہنے کو تو یہ بھی جھوٹ ہے، لیکن ان چیزوں کو جھوٹ نہیں کہا جاتا، یہ اصل میں سمجھانے کے لیے ایک چیز ہے۔ تو ویسے بھی آپ کو میں بتاؤں کہ کذب کا لفظ عربی زبان میں صرف جھوٹ کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا، کذب کے کئی معنی ہیں عربی زبان میں۔ کذب غلطی کو بھی کہتے ہیں، کذب کا ایک معنی غلطی بھی، ایک انسان غلطی سے کوئی کام کر لے اسے بھی کذب کہتے ہیں، اور کذب توریہ کو بھی کہتے ہیں، اور کذب سری جھوٹ کو بھی کہتے ہیں جو غلط ہے، جو قابل مذمت چیز ہے۔ تو شریعت میں جو چیز قابل مذمت ہے، جو صدق کے مقابلے میں کذب ہے، جھوٹ، وہ قابل مذمت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ جھوٹ وہ ہیں ہی نہیں جو قابل مذمت ہے۔ تو یہ وہ جو قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صدیق نبی تھے، انہ کان صدیقا نبیّا، تو یہ حدیث اور یہ قرآن آپ اس میں ٹکراتے نہیں ہیں۔ اس جھوٹ سے مراد وہ جھوٹ ہے جو کہ سری جھوٹ ہوتا ہے، جو خلاف واقعہ بات ہوتی ہے اور جو دنیاوی مقاصد کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، یہ وہ چیز مراد ہے۔ تو مومن جو ہے وہ ایسا جھوٹ نہیں بولتا، لیکن جو ہے وہ توریہ ٹائپ چیز ہو جس میں ایک پہلو صحیح ہو بات کا، تو ایسی بات کی جا سکتی ہے، اور صلح وغیرہ کے لیے بھی ایسی بات کی جا سکتی ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے احادیث مبارکہ پیش کی ہیں۔ تو ان احادیث مبارکہ کو صرف اس وجہ سے رد کر دینا کہ یہ تو اب وہ جو سچائی کی بات کی گئی ہے تو اس کے خلاف ہیں، یہ اب ٹکرا رہی ہے قرآن کی آیت اس سے، تو ایسی احادیث کو اب رد کر دیا جائے تو پھر یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بالکل یہی بات ہے، یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، 2 اللہ کے لیے تھے اور 1 حضرت سارہ کے بارے میں تھا، تو 2 اپنی ذات کے لیے تھے ہی نہیں، وہ تو تھے ہی اللہ کے لیے۔ جھوٹ نہیں، یہ آپ سمجھیے توریہ والی صورت ہے، توریہ یا جس میں ایک پہلو جو ہے نا وہ صحیح ہو، اگلے بندے کو چاہے خلاف واقعہ بات سمجھ آئے، تو یہ
توریہ والی بات صحیح ہے، صلح وغیرہ کے لیے خلاف واقعہ بات ہو سکتی ہے اس حد تک۔ اصل میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یا ہم بعد میں کسی کی بھی بات کریں گے نا، ان کی بات ہمارے لیے شریعت اور حجت تو نہیں ہے نا، ان کی بات ہمارے لیے ایک تائید کے طور پہ تو ہم لا سکتے ہیں، حجت تو ہمارے سامنے قرآن اور حدیث ہے نا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات، اور یہ جو میں نے حدیث پیش کی الیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، یہ تو حدیث ہے صحیح بخاری کی، وہ جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں صلح کروائے، وہ تو اچھی بات پھیلا رہا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کچھ لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی، ان کے ذہن میں اشکال رہتا ہے، پھر وہ اس اشکال کی وجہ سے نا قرآن حدیث کو ٹکرا کر حدیث کو رد کر دیتے ہیں۔ میں ہمیشہ اس کا جواب یہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ صرف حدیث نہیں کہتی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا، وہ کہتے ہیں حدیث میں ہے، چاہے بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا۔ میں تو کہتا ہوں قرآن میں بھی یہ بات موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا، یہ بات تو قرآن میں بھی موجود ہے۔ جس بات کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تھے، اور اس کا الزام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بڑے بت پر لگا دیا، یہ بات تو قرآن میں موجود ہے۔ سورہ انبیاء میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں سے چال چلوں گا جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے۔ جب وہ قوم والے میلے پہ جا رہے تھے، تو جب وہ میلے پر جا رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں کہا اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا جب تم چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 58 ہے سورہ انبیاء کی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فجعلہم جذاذا، حضرت ابراہیم مراد ہیں، حضرت ابراہیم نے ان بتوں کے ٹکڑے کر دیے، الا کبیر لہم، سوائے ان کے بڑے کے، بڑے کو چھوڑ دیا، باقی سب بت توڑ دیے۔ لعلہم الیہ یرجعون، کیوں بڑے کو چھوڑا؟ تاکہ وہ بڑے سے پوچھیں آ کر، تاکہ ان کے سامنے بتوں کی حقیقت واضح ہو۔ یہ حضرت ابراہیم کا مقصد تھا، توحید سمجھانا۔ توڑا کس نے بتوں کو؟ حضرت ابراہیم نے۔ بڑے کو چھوڑا؟ حضرت ابراہیم نے چھوڑا۔ تو بڑے نے نہیں توڑے تھے بت، حضرت ابراہیم نے توڑے تھے۔ اب اسی سے کچھ آیتوں کے بعد جب انہوں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے بتوں سے یہ معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم کہنے لگے بل فعلہ کبیرہم، بلکہ یہ چھوٹے بتوں کو بڑے بت نے توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم نے یہ تاثر دیا جس طرح دنیا کے اندر جو ہے وہ جس کے پاس زیادہ طاقت ہو، اپنے طاقت میں بدمست ہو کر وہ چھوٹے لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ بڑے علاقے والے بادشاہ چھوٹے علاقے والے بادشاہوں پر حملہ کر کے قبضہ کر لیتے ہیں، تو یہ بڑے بت جو ہے نا اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ چھوٹے بتوں کو برداشت کرے، تو بڑے بت نے جو ہے چھوٹے بتوں کو قتل کر دیا، چھوٹے بتوں کو مار دیا، توڑ دیا۔ حضرت ابراہیم نے یہاں یہ بات کہی ہے۔ تو اب جو لوگ جو ہیں وہ جی قرآن کریم میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدیق نبی کہا گیا ہے، اب وہ جو جن احادیث میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹا کہا جائے گا تو وہ احادیث ہم نہیں مانیں گے کیونکہ وہ قرآن سے ٹکراتی ہیں، تو پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ قرآن کی اس آیت کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اب یہاں تو قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خلاف واقعہ بات کی، یا قرآن کی آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صحیح بات نہیں کی، خلاف واقعہ بات کی۔ اسی بات کو قرآن حدیث نے بیان کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 باتیں خلاف واقعہ کہی تھیں، جن میں سے ایک بات یہ تھی جو قرآن میں موجود ہے، اور وہ جو دوسری بات ہے سقیم والی، فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ حدیث میں 3 باتیں ہیں نا، ایک سقیم والی اور ایک یہ توڑنے والی، تو یہ سقیم والی بات بھی قرآن میں ہے اور بت توڑنے والی بات بھی قرآن میں ہے، 2 جھوٹ تو قرآن میں موجود ہیں۔ اگر ہم ان نصوص کو آپس میں ٹکرا کر ایک سے دوسرے کو رد کر دیں اور ہم وہی کو ٹکرانا شروع کر دیں تو یہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے پھر۔ تو اس بات کو ہمیں اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ بیان کرنی ہوگی، اس کو ایسے نہیں ہم حل کر سکتے کہ جی وہ جو صدیق والی بات ہے وہ اب صحیح ہے، اب جس حدیث میں بھی جھوٹ کا ذکر ہے وہ حدیثیں رد ہیں، چاہے وہ حدیث بخاری کی ہو چاہے مسلم کی ہو۔ یہ اصل میں اس لیے احادیث کو رد کر دیتے ہیں یہ لوگ، چونکہ یہ لوگ احادیث مبارکہ کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ ورنہ اگر حضرت ابراہیم سچے نبی تھے، اس بنا پر جہاں بھی جھوٹ کا ذکر آئے حضرت ابراہیم کو اس کو رد کرنا ہے، پھر قرآن کی اس آیت کو بھی رد کرنا پڑے گا جو سورہ انبیاء کی یہ آیت ہے۔ حدیث 3 جھوٹوں کا ذکر کر رہی ہے، ان میں سے 2 جھوٹ تو قرآن میں موجود ہیں، پھر قرآن کی 2 آیتوں کو بھی انکار کرنا پڑے گا۔ نہیں، اصل میں یہ ہمیں دونوں میں تطبیق بیان کرنی پڑے گی۔ تو تطبیق یہی ہے کہ یہ جھوٹ نہیں تھے، اصل میں یہ توریہ تھے، اور یہ 2 تو اللہ کی ذات کے بارے میں تھے، تیسرا جو ہے وہ حضرت سارہ کے بارے میں تھا۔ ایسی خلاف واقعہ بات جس کا ایک پہلو صحیح ہو تو وہ جائز ہوتا ہے، اور اس کی مثالیں ہماری شریعت میں بھی موجود ہیں۔ بہرحال بات تھوڑی دوسری طرف نکل گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فآمن لہ لوط،
پس ایمان لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر لوط علیہ السلام. وقال انی مہاجر الی ربی، اور حضرت ابراہیم نے فرمایا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. کہتے ہیں حضرت لوط کے باپ کا نام ہاران تھا جو حضرت ابراہیم کے بھائی تھے. تو لوط بن ہاران بن آزر، آزر حضرت ابراہیم کے باپ کا نام بھی ہے اور حضرت لوط کے دادا کا نام بھی ہے. حضرت لوط کے باپ کا نام ہاران جو حضرت ابراہیم کے بھائی تھے سگے. تو لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم پر ایمان لائے اور حضرت ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں. انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ بہت ہی غالب ہے اور بہت ہی حکمت والا ہے. وہ بہت ہی غالب ہے. میں اگر اللہ کے راستے میں ہجرت کروں گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری مدد کریں گے اور وہ میری مدد کرنے پر پوری طرح قادر ہے. اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے کہ وہ میری مدد نہ کر سکیں. اور اللہ رب العالمین بڑے حکمت والے ہیں، حکیم ہیں. اللہ کو پتہ ہے کہ میرے بارے میں کیا فیصلہ اللہ نے کیا ہے. اللہ نے میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ بڑا حکمت بھرا ہے. مجھے اللہ کے تمام فیصلوں پر، اللہ کی قدرت پر پورا یقین ہے، پورا ایمان ہے. اللہ کے سارے فیصلے حکمت والے ہیں. اگر مجھے یہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. اللہ بڑی حکمت والے ہیں. یہ وہی انداز ہے جو حضرت ہاجر کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ چھوڑا حضرت اسماعیل کے ساتھ، تو حضرت ہاجرہ بار بار پوچھتی ہیں کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دیتے تھے کہ میں جواب دوں گا وہ بحث کریں گی مجھ سے، پتہ نہیں سمجھا پاؤں گا کہ نہیں سمجھا پاؤں گا. تو پھر خود ہی کہتی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. ان کو پتہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہیں. کہنے لگے اللہ کا حکم ہے. حضرت ابراہیم کہنے لگے ہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو کہنے لگے پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کریں گے. اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. تو گویا کہ حضرت ابراہیم یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں انہ هو العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ بہت غالب ہے. اللہ تعالیٰ انسان کی کہیں بھی مدد کر سکتے ہیں، اس کے اپنے شہر میں بھی، کسی اور جگہ انسان ہجرت کرے وہاں بھی اللہ مدد کرنے پر قادر ہیں. الحکیم، اللہ کے تمام فیصلے حکمت والے ہیں. اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. تو اور انسان کو اللہ کے ان فیصلوں کو تسلیم کرنا چاہیے. انسان کو اللہ کے ان فیصلوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. مجھے میرے گھر سے کیوں نکلنا پڑا، میرے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ کیوں ہوا، یہ معاملہ میرے ساتھ کیوں ہوا، یہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا. یہ ساری کی ساری چیزیں بڑی خطرناک ہیں دین کے معاملے میں. یہ تقدیر پر ایمان لانا چاہیے ہمیں. اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور عطا کیے ہم نے ان کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اسحاق اور یعقوب عطا کیے. اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجر سے ہو گئے. اب حضرت سارہ جو ہیں انہیں بڑی غیرت آئے کہ جی حضرت ہاجر سے جو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم کو گفٹ کی تھیں، ہبہ کی تھیں، ان سے اولاد ہو گئی اور میری اولاد نہ ہوئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ سے دعا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا. ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی کہ آپ کے ہاں اولاد ہوگی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے ہوئے، اور پھر فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی کہ آپ کے ہاں اولاد ہوگی، اور یہ اولاد جو ہے یہ حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوگی. اور جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی پیدائش کی بشارت دی تو صرف حضرت اسحاق کی پیدائش کی بشارت نہیں دی بلکہ حضرت اسحاق کے ساتھ ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت بھی دی. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت سارہ نے بیٹے کی دعا کی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب نافلہ، سورہ انبیاء آیت نمبر 72 ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بھی عطا کیے اور یعقوب بھی زائد. یعقوب زائد تھے. زائد سے کیا مراد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹے کی دعا کی تھی، تو اللہ نے اسی دعا کے اندر ان کی صرف دعا قبول نہیں کی، دعا قبول کرنے کے ساتھ ساتھ پوتے کی بشارت بھی ساتھ ہی دے دی. تو یہ ایک اللہ نے صرف دعا ہی قبول نہیں کی بلکہ دعا سے بڑھ کر اللہ نے پوتے کی بھی بشارت دی. فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی بشارت دی اور اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ساتھ یعقوب کی بھی بشارت دی. تو دونوں کی بشارت جو ہے وہ اکٹھی ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اور یہ بشارت کب ملی؟ سیاق و سباق سے اندازہ ہو رہا ہے یہ بشارت تب ملی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی.
تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جب ایک انسان اللہ کے لیے اپنا گھر بار اور سب کچھ چھوڑتا ہے، اپنا اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اپنی جان سب سے پہلے پیش کی، آگ میں جلنا گوارا کیا، وہ تو اللہ نے بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا کہ آگ گلزار بن جائے گی۔ پھر گھر بار سب کچھ، مال و دولت جو بھی، وہ ہجرت گوارا کی۔ تو جب اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا اور اللہ کے لیے ہو گئے، تو پھر اللہ نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہر قسم کی نعمت پھر کی، ایسی نعمت کی کہ پھر جتنے نبی اس کے بعد ہوئے سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے۔ اللہ نے پھر انہیں امام ہی بنا دیا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمائی ہے۔ سورہ مریم میں حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے والد، ان کا تذکرہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو نصیحت کی تو والد بڑے ناراض ہوئے، اور والد کہنے لگے کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں پتھر مار مار کے مار دوں گا، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، تو سورہ مریم میں ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پھر ہجرت کی، فلما اعتزلہم، سورہ مریم آیت نمبر 49 ہے، فلما اعتزلہم وما یعبدون من دون اللہ وہبنا لہ اسحاق ویعقوب، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے، کن سے؟ اپنے باپ، اپنی قوم سے، اپنے علاقے سے ہجرت کر لی، جب وہ الگ ہو گئے ان سے، وما یعبدون من دون اللہ، اور وہ جن کی عبادت کرتے تھے، یعنی وہ جو بت تھے ان کے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ، اپنی قوم اور وہ جن کی وہ عبادت کرتے تھے، ان سب سے الگ ہو گئے، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ تو اس میں باقاعدہ صراحت ہے یہاں سورہ مریم میں، اور وہاں بھی سیاق و سباق سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو حضرت اسحاق اور یعقوب اللہ نے عطا کیے تھے، تو یہ ہجرت کے بعد اللہ نے ہجرت کا گویا کہ یہ انعام دیا کہ اللہ نے پھر بہت زیادہ کرم کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور انہیں پھر ہجرت کے بعد نعمتوں کے دروازے کھول دیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول کی۔ صرف اسحاق اور یعقوب عطا نہیں کیے، صرف بیٹا اور پوتا ہی عطا نہیں کیے، سورہ مریم میں ہے وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہر ایک کو ہم نے نبی بھی بنایا، اور یہاں ہے کہ اسحاق اور یعقوب بھی عطا کیے، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، صرف اسحاق اور یعقوب دو بیٹا پوتا نبی نہیں بنائے، بلکہ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، ہم نے بنا دیا فی ذُرِّيَّتِهِ، یہی کی ضمیر حضرت ابراہیم کی طرف لوٹ رہی ہے، حضرت ابراہیم کی اولاد میں النبوۃ والکتاب، نبوت اور کتاب۔ پھر ہم نے حضرت ابراہیم پر وہ احسانات کیے کہ ان کے بعد جتنے نبی آئے سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، جتنی آسمانی کتابیں آئیں ساری کے ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ پھر کسی اور کی اولاد میں نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ کوئی جو ہے وہ کتاب اتری ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی سارے کے سارے جو ہیں پھر وہ انبیاء اور ساری کی ساری کتابیں آئی ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، امام ابن کثیر نے اس سے ثابت کیا ہے کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ان کی نسل کے علاوہ کہیں اور سے نہیں آیا، جتنے نبی اس کے بعد آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے آئے، اور یہ گویا کہ حضرت ابراہیم کی اللہ کے راستے میں دی گئی قربانیوں کا ان کو صلہ ملا اللہ کی طرف سے۔ اور صرف یہ نہیں تھا، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے پھر ان کو دنیا میں بھی اس کا اجر عطا کیا، دنیا میں اللہ نے پھر نعمتوں کے اور رحمتوں کے دروازے کھول دیے، اللہ نے ہر نعمت دی پھر دنیا کے اندر، ہر قسم کا احسان اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ بالکل اس طرح کی آیت ہے جس طرح سورہ نحل میں بھی ہے، سورہ نحل آیت نمبر 120، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک امام تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، یک طرفہ تھے، ولم یکو من المشرکین، مشرک نہیں تھے، شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کے قدردان تھے، اجتباہ، اللہ نے انہیں چن لیا تھا، وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے انہیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دی تھی، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی بہت زیادہ نعمتیں کی تھی، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، دنیا میں اللہ نے بڑی نعمتیں دی تھی۔ اس ساری ہجرت، اس ساری قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں، سورہ عنکبوت کے شروع سے آزمائشوں کی بات آ رہی ہے، آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن جب ایک انسان پھر آزمائش پہ پورا اترتا ہے پھر اللہ کی طرف سے پھر نعمتیں ہوتی ہیں، وہ ہجرت ہو یا وہ دیگر آزمائشیں ہوں،
ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، جو بندہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بڑی فراخی پائے گا، بڑی وسعت پائے گا، پھر اس کو اللہ کی طرف سے بڑی نعمتیں ملیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف، پھر دیکھیے کہ کتنے اللہ کی طرف سے پھر نعمتیں ہوئیں، کتنی فتوحات ہوئیں۔ پھر اس کے بعد جب انسان قربانی دیتا ہے اللہ کے راستے میں تو وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں تو وہ نیکوکاروں میں سے ہیں ہی۔ نہیں، ہجرت کا سلسلہ تو قیامت تک چلتا رہے گا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح کے بعد ہجرت نہیں ہے، اس سے مراد وہ جو واجب ہجرت تھی نا، وہ جو فرض ہجرت تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف، تو پھر تمام مسلمانوں کے لیے وہ ہجرت کرنا ضروری ہو گیا، الا یہ کہ کسی کی کوئی اشد مجبوری ہو تو، اور ایسے حالت میں ابھی بھی ہجرت کرنے کا، جی ابھی بھی ہجرت کا حکم، بالکل ابھی بھی ہجرت ہو سکتی ہے بالکل، اور اس کا اجر جو ہے وہ انسان کو ملے گا۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، یہی مراد ہے اس سے کہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا تو زمین میں بڑی فراخی، بڑی وسعت پائے گا۔ بس آج کل ہم اپنے دین کو چھوڑے ہوئے ہیں، اپنے دین کو بھولے ہوئے ہیں، ورنہ جو ہے وہ اسلام میں تو یہ حکم موجود ہے اور یہ قیامت تک موجود ہے حکم۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک انسان کو جس علاقے میں بھی مشکل ہو رہی ہے دین پہ عمل کرنے میں، وہ کسی ایسے علاقے میں چلے جائے جہاں دین پہ عمل کرنا آسان ہے اس کے مقابلے میں۔ ہاں جی، ضروری نہیں کہ آپ دارالاسلام کی طرف ہی ہجرت کریں۔ جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو حبشہ کون سا دارالاسلام تھا؟ مدینہ منورہ کون سا دارالاسلام تھا؟ ہاں ٹھیک ہے، مدینہ منورہ میں بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، یعنی جہاں آپ کے لیے اپنے دین پر عمل کرنا آسان ہے تو وہاں آپ ہجرت کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر ہم نے دنیا میں حضرت ابراہیم کو اس کا اجر دیا اور وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہیں، نیکوکاروں میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر یہ اجر دیا کہ دنیا کی نعمتیں بھی دیں اور آخرت کا مقام تو پھر ہے ہی، اور پھر جتنی بھی نبوت اور کتابیں ہیں اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہوئی ہیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں بھی بیان فرمائی ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 26 میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، البتہ تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، انہی دونوں کی اولاد میں ہم نے نبوت اور کتاب کو خاص کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو خاص کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جتنے لوگ موجود تھے تو وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ طوفان کا شکار ہو گئے، جو بھی کافر لوگ موجود تھے۔ جو مسلمان تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی میں نجات دی، باقی سب لوگ غرق ہو گئے۔ اب بعد میں جتنی نسل انسانی چلی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹوں سے چلی ہے، ان کے 3 بیٹوں سے، حام، سام اور یافث، ان 3 سے اولاد چلی ہے۔ جتنے دنیا میں انسان پیدا ہوئے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے ہیں، چاہے وہ نیک انسان ہے چاہے برے انسان ہے، چاہے انبیاء ہیں چاہے جو بھی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، سام میں سے، حضرت سام کی اولاد میں سے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبیوں کے علاوہ دیگر لوگ تو ممکن ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ اور لوگوں کی نسلوں میں سے بھی ہوں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی آئے ہیں۔ تو اس آیت کا بھی مطلب یہی ہے کہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی نبوت اور کتاب کو اللہ نے خاص کر دیا، اور یہی بات سورہ انعام میں بھی موجود ہے۔ سورہ انعام میں بھی اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ تو سورہ انعام آیت نمبر 84 میں ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ کُلًّا هَدَيْنَا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، حضرت اسحاق کو بھی حضرت یعقوب کو بھی علیہم السلام، دونوں نبی تھے۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام کو بھی حضرت ابراہیم سے پہلے ہدایت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم سے پہلے کے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باء و اجداد میں سے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی اولاد میں سے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان، اور ان کی اولاد میں سے اللہ نے پھر نبیوں کا ذکر کیا ہے، 17-18 انبیاء کا ذکر کیا ہے، اور یہ سارے کے سارے انبیاء، یہ حضرت داؤد کا ذکر، حضرت سلیمان کا ذکر، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، اور پھر حضرت اسماعیل، الیسع، یونس، لوط، یہ 17-18 انبیاء کا ذکر ہے۔ اب یہاں مفسرین میں اختلاف ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں من ذریتہ، ان کی اولاد، وہ کہتے ہیں اس سے مراد حضرت نوح بھی ہو سکتے ہیں،
بعض لوگ حضرت نوح مراد لیتے ہیں اور بعض لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد لیتے ہیں. دونوں موقف صحیح ہیں. جو لوگ کہتے ہیں حضرت نوح مراد ہے یہاں وہ کہتے ہیں حضرت نوح کا ذکر ہے. تو جو لوگ حضرت ابراہیم مراد لیتے ہیں کیونکہ سارا قصہ حضرت ابراہیم کا چل رہا ہے سورہ انعام میں, تو اس میں ایک اشکال آتا ہے. صرف وہ اشکال یہ آتا ہے کہ ان انبیاء میں حضرت لوط کا بھی ذکر ہے, اور حضرت لوط تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے, وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. اس کی وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حضرت نوح کی اولاد مراد ہے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مراد ہے, وہ کہتے ہیں کہ حضرت لوط بھی حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے, تقریباً وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ میں نے ساری تفصیل آپ کے سامنے اس لیے بیان کی ہے کہ میری بعض لوگوں سے بحث ہو گئی ایک دفعہ بعض علماء سے, تو ان کا موقف یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی نبی ان کی اولاد کے علاوہ بھی آتے رہے ہیں. تو میں نے ان کو یہی ذکر کیا, میں نے کہا قرآن پاک کی کئی آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں. تو وہ جو 2-3 آیات اس بارے میں ہیں, میں نے وہ ساری آیات آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں, باقی آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. تو یہاں تو صراحت ہے بالکل, یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ عنکبوت آیت نمبر 27 کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے, اور پھر ہم نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہی نبوت اور کتاب کو خاص کر دیا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کا اجر دنیا میں دیا, اور وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہوں گے. میرے بہنوئی مولانا عبدالقوی لقمان پہلے بھی ایک دفعہ آئے تھے اور آپ کو لیکچر دیا تھا انہوں نے. تو یہ دبئی سے آئے ہیں, مدینہ یونیورسٹی سے فاضل ہیں, ہمارے جامعہ رحمانیہ سے بھی فاضل ہیں, ماشاءاللہ بڑے علماء میں سے ہیں. تو یہ آئے ہوئے تھے آج, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تھوڑا سا نصیحت کیجئے, تھوڑا خطاب کیجئے. تو انہوں نے ٹائم دیا ہے تو ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, اولئک الذین ہداہم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. اس مختصر وقت میں جو موضوع گفتگو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ذہن میں مستحضر ہے, یا اس کا ایک حصہ ہے, طویل حدیث ہے, صحیح مسلم میں موجود ہے, اور اس کے راوی حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جن کا نام عبد الرحمن بن صخر صحیح موجود ہے, مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ. کہ جو شخص کسی اپنے بھائی پر آسانی کرتا ہے کسی بھی اعتبار سے, تو اللہ اس کے صلہ میں اس پر آسانی فرمائیں گے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی, برزخ کے زینے پر بھی, دنیا کے نشیب و فراز میں بھی. وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُؤْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. دیگر الفاظ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ اس کی تشریح اور توضیح ہیں پہلے بیان کی, کہ جو آسانی کرتا ہے کسی بھی رنگ میں اعتبار سے اپنے بھائی مسلمان بھائی پر, یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ اس دنیا کے نشیب و فراز اور مشکل حالات میں, اوقات میں, اور اسی طرح برزخ کے جو مراحل ہیں اس میں, اور قیامت حساب و کتاب کے جو تکلیف دہ اور اذیت ناک یوم عسیر جسے کہا گیا, اس پر اللہ اس وقت اس پر آسانی فرمائیں گے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اور اللہ اس وقت تک اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ مومن اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے, اللہ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے.
یہ بھی اسی ہی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ بہرحال آگے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جس شخص نے کسی اپنے مسلمان کی پردہ پوشی فرمائی، یعنی اس کا جو عیب ہے، نقص ہے، بجائے اس کے کہ اس کو معاشرے میں اس کو فائنڈ آؤٹ کیا یا اس کی تشہیر کی، بلکہ اس کی پردہ پوشی کی اور اس کا خیر خواہ اور ہمدرد بن کے اس کو سمجھایا، اس کی طرف توجہ دلائی، جو شرعی طریقہ ہے، تو اس کے صلے میں سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کے عیوب اور نقائص پر پردہ ڈالیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت کا جو دن ہے اس میں بھی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائیں گے۔ یہ تو حدیث کے الفاظ میں چاہتا تھا کہ ترجمہ ان کا آپ کے سامنے رکھوں، جو قدر وضاحت کے ساتھ میں چاہ رہا تھا کہ حدیث کا وہ حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے جو اس وقت میرے ذہن میں تھا۔ وہ الفاظ ہیں کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، کہ اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ یہ اخوت کا وہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جس کی بنیاد ایمان اور اسلام ہے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے، ایسا تعلق ہے کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا ثم شبق بین اصابعہ۔ اور اس کے بعد ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ قدر وضاحت میں چاہ رہا تھا کہ اس کی ہو جائے یہاں اس مجلس میں۔ ومن، اور جو بھی، من جو ہے عربی زبان میں اس میں یہ واحد بھی، مؤنث تثنیہ بھی، جمع بھی، مذکر بھی، مؤنث بھی، ہر اعتبار سے یہ تمام افراد کو یہ متضمن ہے، شامل ہے۔ من یعنی جو بھی، تو اس میں خاص طور پر مرد اور عورت جو مسلمان ہیں جن کو خطاب کیا جاتا ہے، قرآن مجید میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ صرف مرد کے لیے یہ الفاظ ہیں یا صرف عورت کے لیے الفاظ ہیں، نہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون، کہ جس نے بھی نیک عمل کیا ایمان کے ہوتے ہوئے، ایمان جس کی جڑوں میں ہے اس کے مطابق نیک عمل ہوا، وہ خواہ مرد ہے یا عورت ہے، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی مرحمت فرمائیں گے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اور جو بھی عمل وہ کریں گے اس کا بہتر بدلہ اور اجر انہیں عطا کریں گے۔ یہ رب العالمین کی طرف سے خوشخبری اور نوید ہے۔ تو ومن، کوئی بھی مرد ہو یا عورت، کوئی تخصیص نہیں، سلک طریقاً، جو چلا، اور چلنے کا سلک جو ہے یسلکو، عربی زبان میں سلوکن اس کا مصدر بھی آتا ہے، یعنی ایسی راہ پر گامزن ہوا یا ایسا اس نے طریقہ اختیار کیا۔ ضروری نہیں ہے کہ چلنا اس کے مفہوم میں ہو، کیونکہ چلنے کے لیے اور بھی الفاظ ہیں عربی زبان میں، من سارا او من ہرولا او من سافرا او من تحرکا، یعنی اور بھی الفاظ ہیں، لیکن یہاں سلوک کا معنی ہے۔ سلوک وہ طریقہ ہے جس کو اختیار کیا، من اختارا طریقاً، یعنی ایسا طریقہ اختیار کیا، ایسا انداز اور اسلوب اپنایا، کوئی بھی ذریعہ اپنایا کہ جس ذریعے سے وہ اپنے اس مراد کو، اس ٹارگٹ کو پالے۔ من سا سلوکن، اسی سے اہل صوفیہ کے ہاں یہ اہل تصوف جو ہیں وہ ایک سلوک، ایک اصطلاح ہے، ٹرم ہے جو یوز ہوتی ہے، اور اس میں مجھے ایک عبارت ان کی یاد آ گئی ہے کہ من لابس الصوف علی الصفا وسلک طریق المصطفیٰ وذاق الہوا بعد الجفا وکانت الدنیا منہ خلف القفا، یعنی وہ اصل جو سالک ہے اس کی وہ تعریف کرتے ہیں۔ من لابس الصوف علی الصفا وسلک طریق المصطفیٰ، یعنی جو سادہ کپڑے پہنتا ہے اور پھر
سادگی کو اپناتا ہے دنیا میں، دنیاوی زندگی میں، اور مصطفیٰ کے طریقے پر چلتا ہے، سالکہ طریق المصطفیٰ۔ تو یہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سالکہ کے الفاظ استعمال فرمائے کہ ایسا طریقہ، ضروری نہیں کہ وہ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ سفر کرتا ہے اس علم کے حصول کے لیے۔ سالکہ فرمایا کہ طریقاً، ایسا طریقہ، طریقاً یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اپنے دروس کے دوران کہ نکرہ ہے، یہاں کوئی الف لام نہیں، طریقاً کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی انداز، کوئی بھی اسلوب، کوئی بھی ذریعہ جس کے ذریعے آپ اپنے اس مقصد کو پالیں۔ من تارک، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، یہ بھی علم کا ایک طریقہ ہے حصول کا، حاصل کرنے کا، یہ بھی ایک انداز ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، یلتمس، التماس، یہ عربی زبان میں یلتمس سے مراد ایسی محنت، اس کے اندر محنت کا عنصر، جستجو کا، تگ و دو کا، اور جیسا کہ بقدر القد تکتسب المعالی ان طلب العلا سحر اللیالی، یعنی اپنی محنت اور کوشش کے بل بوتے پر جس حد تک ہوگی تو انسان اپنے مقصد کو پائے گا۔ تو حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ راہ تو جانے والی ہے، اس کا اصل جو منتہا ہے وہ جنت ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے جو راستہ اختیار کیا وہ اس میں جستجو ہے، وہ آسان نہیں، اس میں رکاوٹیں بھی آ سکتی ہیں، پریشانیاں بھی، تکالیف بھی، مصائب بھی، تو اس کو خندہ پیشانی سے آپ چلتے چلے جائیے، اس راہ پر گامزن رہیے اور ان رکاوٹوں کو راستے سے اڑاتے چلے جائیے، ان کی پرواہ نہ کیجیے۔ طریقاً یلتمس، ایک حدیث کے الفاظ مجھے یاد آئے ہیں کہ لیلۃ القدر کی تلاش کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان، التمسوها یعنی اس کا معنی ہے جستجو کرو، تلاش کرو، یعنی اس میں محنت اور تگ و دو اور تھکاوٹ آپ کو ہوگی۔ ظاہر ہے کہ لیلۃ القدر پانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو قیام اللیل کرنا ہوگا، آپ کے پاؤں بھی اس میں ورم بھی آ سکتے ہیں، سوج بھی سکتے ہیں، لمبا قیام ہے، جیسا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود محنت کیا کرتے تھے۔ تو یہاں معنی ہے کہ اس میں آپ ماشاءاللہ دیکھیے کہ کتنے ہی لوگ ہیں بار آپ جیسے، آپ ہی کے معاشرے میں، سوسائٹی میں، آپ کے محلے میں رہنے والے، جن کو یہاں نصیب نہیں ہوا یہاں آنا، اس کو حاصل کرنا، لیکن آپ پتہ نہیں کتنے مسائل سے دوچار ہوتے ہوئے بھی اور ضروریات کے ہوتے ہوئے بھی اور وقت نہ ہوتے ہوئے بھی آپ یہاں آئے ہیں۔ تو یہ کام کوئی اتنا آسان بھی نہیں، لیکن جب اللہ آسان کر دے اس کے لیے الحمدللہ آسان بھی ہے، لیکن اس میں جستجو ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فی علما، علم جہل کی یعنی جہالت کی ضد ہے، اور علم نور ہے، روشنی۔ عام اس کا معنی تو یہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کی کنہا تک پا لینا، حقیقت پر کے مطابق پا لینا، اس کو علم کہتے ہیں لغوی اعتبار سے۔ اور علم روشنی ہے، یہ بیکن ہے، ایسا مینار کہ جو صاحب علم کو بھی منور کرتا ہے اور جو اس کے ارد گرد آس پاس ہوتے ہیں ان کو بھی وہ بقائے نور بنا دیتا ہے۔ جیسے بیکن مینار ہوتا ہے سمندر کے کنارے پہ، خود بھی روشن ہوتا ہے اور بڑے بڑے جو شپس ہوتے ہیں جہاز، ان کو بھی وہ روشنی عطا کرتا ہے۔ تو علم ایسا نور ہے کہ اس پر گھنٹوں بحث ہو سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لنا علم رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، ہم راضی ہوئے اپنے جبار کی اس تقسیم پر کہ ہمارے لیے علم اللہ نے مقدر کر دیا اور جہال کے لیے مال، اس لیے کہ اس میں بڑا فرق ہے۔ فإن المال يفنى عن قریبا فإن العلم يبقى لا يزال، کہ مال تو اس کو فنا ہے، بقا نہیں، لیکن علم کو آپ جتنا خرچ کریں نہ اس کو کوئی چرا سکتا ہے، نہ اس کو سیلاب بہا کے لے جا سکتا ہے، نہ اس کو کوئی آگ جلا سکتی ہے، بلکہ اس کو جتنا آپ خرچ کریں اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور خود جو عالم ہے اس کے لیے محافظ ہوتا ہے، سعادت، سیادت، عبادت علم، حکومت، دولت، طاقت علم۔ تو اس کو پانے کے لیے جس راہ پہ آپ گامزن ہیں، یہ ایک ذریعہ ہے اور طریقہ ہے۔ تو کیا ہے اس کا صلہ؟ کہ سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، یعنی اسی طریقے کے مطابق جس پر وہ چل رہا ہے اللہ جنت پر پہنچنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اور جنت ماشاءاللہ آپ تفسیر قرآن حکیم کی پڑھ رہے ہیں، بار بار اس کا ذکر آتا ہے کہ جنت کیا چیز ہے، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ما لا رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر علی بال بشر، کہ نہ کسی آنکھ نے آج تک سنا، نہ دیکھا، نہ پہچانا، نہ کسی کے دل دماغ پہ کھٹکی ایسی جنت۔ اور زمین و آسمان یہ مل جائیں، 7 زمین اور 7 آسمان تو اس کی ایک عرض ہے، چڑھائی ہے، ایسی جنت اس کے حصول کے لیے اللہ راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ گویا کہ
اس راستے پر چلنا جنت کے لیے ایک ذریعہ ہے جنت تک پہنچنے کا، اور جنت کو پانے کے لیے یہ ذریعہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو علم حقیقت میں ایسا علم ہی منفعت بخش ہے، نافع ہے، کہ جو اللہ کی رضا کے حصول میں ممد ہو اور اس کا منتہا جنت الفردوس ہو۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم۔ شوقا إلى